قیوم ابدی الذات علی الصفات کریم العادات فالثناء لمن له آیات فی الکائنات والصلاة والسلام على من له عادات مكرمات على صاحبها صلوات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. حاضرین محترمین مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. اللہ عز و جل ذات کبریا نے بحیثیت مسلمان پیدا فرما کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. پھر اس احسان اول کے بعد اللہ نے دوسرا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں امت محمد الرسول اللہ کے اندر پیدا فرمایا. پھر اللہ نے اس امت کے اندر پیدا فرمانے کے بعد اپنے اس احسان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے، احسان کیا ہمیں اللہ نے ایمان والوں کے اوپر۔ اللہ وہ احسان کب ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ معلوم ہوا مسلمان پیدا ہونا ایک احسان ہے، امت محمد الرسول اللہ کے اندر پیدا ہونا یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے، اور خود وجود محمد الرسول اللہ کو بطور احسان اس امت کو عطا فرمانا یہ اللہ کا تیسرا احسان ہے۔ گویا یہ امت احسان در احسان کی اللہ کے دربار میں مستحق ٹھہری ہے۔ اگر یہ مسلمان بن کر، مسلمان ہو کر، مسلمان رہ کر اللہ کے دربار میں ایمان اور اسلام کا ڈھانچہ اور وجود پیش کرے، اللہ فرماتے ہیں میرے احسانوں کے نیچے دب کے رہ جائے گا یہ مسلمان، میرے احسان زیادہ ہوں گے، احسانوں کو اٹھانے کی طاقت کم ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ امت اتنی اعلیٰ امت ہے، یہ امت اتنی باکمال امت ہے، یہ امت اتنی عرفہ امت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت میں اللہ نے بنائے ہو، بہترین امت ہو، لیکن تمہارا یہ کام ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا تم حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے، منکرات سے، فحاشی سے، عریانی سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، ہر قسم کی بے قاعدگی سے تم روکتے ہو، ہر قسم کی باقاعدگی اور اچھی بات کا تم حکم دیتے ہو۔ یہ تمہارے اندر میں اللہ نے خیر اور بلائی رکھی ہے، اور اس بلائی والی امت کو اللہ نے اعلیٰ امت بنایا ہے۔ پھر اس اعلیٰ امت میں سے بھی اللہ نے اپنی نظر رحمت کو دوڑا کر اللہ نے وہ کمال والی امت، وہ کمال والی قوم جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر صحابہ کرام میں بھی اللہ نے اپنی نظر کو دوڑایا ہے۔ اللہ کی نظر، واہ کیا کمال کی نظر، اس اللہ کی نظر کا کوئی احاطہ نہیں ہے، اس اللہ کی نظر کی کوئی وسعت نہیں ہے، اتنی وسیع ہے کہ وسعت کم پڑ جاتی ہے، اللہ کی نظر آگے چلی جاتی ہے، وہ اس کی قدرت اور شان کے مطابق ہے۔ پاک پیغمبر ان میں سے اللہ نے انتخاب کیا ہے، تو میرے باکمال صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ آج کی تاریخ جو 22 جمادی الثانی یا 22 جمادی الآخر، اس کو یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو خلیفہ اول ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے پیغمبر کے سسر ہیں، جو صحابی اول ہیں، آج کے دن ان کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن کسی مسلمان کو یاد بولو، اگر شیعوں کا کوئی ہوتا تو پھر دیکھتا نہ، آپ دیکھتے پھر کتنا یاد کیا جاتا، اخباروں میں بھی آتا، میڈیا پہ بھی چھا جاتا، حکمرانوں کی زبانوں پہ بھی ہوتا، ایوانوں میں سے بھی ہوتا، عام و خاص کی زبان پہ ہوتا، علماء کی زبان پہ ہوتا، رقم ترازوں کی قلموں کے سامنے ہوتا۔ لیکن خلیفہ اول ہے، صدیق اکبر ہے، اور صدیق بھی نہیں، صدیق اکبر، صدیق اکبر ایسا سچا۔ آج میں اپنی کم علمی کے مطابق ان کی سیرت کے متعلق کچھ نوادرات آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے باکمال انسان تھے، کتنے باکمال۔ اللہ اکبر۔ نام تھا عبداللہ، نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن، بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ لیکن یہ عبداللہ جو حضرت صدیق اکبر تھے، یہ اللہ کے دین کی محبت میں اتنے آگے تھے، اتنے آگے تھے کہ ایک موقع پہ
बेटा भी इस्लाम कबूल नहीं किया, जंग का मौका है, बेटा काफरों की तरफ से लड़ रहा है और बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है। बाप बेटा एक दिन जंग खत्म हो गई, एक दिन एक मौका बना, एक दस्तरख्वान पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं। अभी इब्तिदाए इस्लाम है, सख्तियों का वक्त नहीं है, अहकामात की शिद्दत नहीं है, बैठे खाना खा रहे हैं। तो अब्दुल रहमान सिद्दीक अकबर अब्दुल्ला को कहते हैं कि अब्बा जान, एक मौका आया कि आप मेरी तलवार के बिल्कुल साए के नीचे थे, सिर्फ इतना वक्त लगना था, मैं तलवार अगर फेर देता आपका सर कलम कर देता, लेकिन मेरे दिल में एक खटका उठा कि ये तेरा बाप है, इसलिए मैंने आपको कत्ल नहीं किया। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, बेटा ये तू था कि तूने मुझे छोड़ दिया, अगर मैं होता, खुदा की कसम सिद्दीक की तलवार होती तो सिद्दीक इस बात का ख्याल कभी न करता कि इस्लाम का दुश्मन है और है मेरा बेटा, बेटे वाले रिश्ते को पीछे रख देता, इस्लाम के रिश्ते को पहले रखता। अब्दुल्ला नाम था और बाप का नाम अब्दुल्ला अपना नाम था, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक और अतीक, दो लक़ब थे हजरत सिद्दीक अकबर के, एक सिद्दीक और दूसरा अतीक। और वालिद का नाम उस्मान था और कुनियत उनकी थी अबू कुहाफा, अबू कुहाफा। मां का नाम सलमा था और कुनियत उनकी थी उम्मुल खैर। खैर बहरहाल आठवीं पुश्त के अंदर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का नसब नामा जो है वो अल्लाह के पाक पैगंबर से मिल जाता था। 8 पुश्तें पीछे अल्लाह के पाक पैगंबर का जो दादा था वो भी सिद्दीक अकबर का दादा था, 8वीं पुश्त में। और कबीला बनु तीम से थे ये। अल्लाह अकबर। आमुल फील के 2.5 साल बाद पैदा हुए, 2 साल बाद आमुल फील के। अल्लाह के पाक पैगंबर से 2 साल छोटे थे। बचपन से अल्लाह के पाक पैगंबर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, रफाकत थी। हालांकि सिद्दीक को यह पता नहीं था कि यह अल्लाह का नबी बनेगा, और अल्लाह के पाक पैगंबर को भी ये पता नहीं था कि ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरे ऊपर ईमान लेके आएगा। लेकिन बचपन की जिंदगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह के पाक पैगंबर के साथ दोस्त भी हैं, साथ में खेलते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन अल्लाह के पाक, अल्लाह अकबर, इतना कमाल सिद्दीक अकबर के अंदर कि अबू बकर जो थे, इन्ना अबा बकरिन लम यस्जुद सनमन कत्तो, जब दौर जाहिलियत के अंदर भी थे तब भी किसी बुत के सामने उन्होंने कभी सजदा नहीं किया है। दौर जहालत के अंदर भी किसी बुत के सामने सिद्दीक अकबर ने कभी सजदा नहीं किया। और इतने बाकमाल सहाबी, अल्लाह अकबर, अल्लाह के पाक पैगंबर ने दावत दी। सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर की दावत कबूल की है तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कबूल की है, रजी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे पहले ईमान, और सबसे पहले ईमान लाने वाला सहाबी, सबसे पहले ईमान लाने वाला सिद्दीक व अतीक रफीक, अल्लाह के पैगंबर का ससुर। कमाल नहीं है? हम उम्र है अल्लाह के पाक पैगंबर का, बल्कि 2 साल छोटा है, लेकिन वो सिद्दीक अपनी बेटी का निकाह कर रहा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो काना अव्वलो खतीबिन दाआ इलल्लाह, काना अव्वलो खतीबिन, सबसे पहले खतीब थे इस्लाम के, दाआ इलल्लाह,
लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे। हत्ता के एक मौका ऐसा बन गया है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पाक पैगंबर के साथ दावत दे रहे हैं, इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं। लोगों को कहती हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोगों, ये जो बैतुल्लाह के अंदर 360 रखे हुए हैं, ये इलाह नहीं है, ये इलाह नहीं है, इलाह अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, बेटे बेटियां देने वाला अल्लाह है, वहदहू ला शरीक अल्लाह है, हय्युल क़य्यूम अल्लाह है, युहयी व युमीत अल्लाह है, राज़िक़ व मालिक व खालिक अल्लाह है, वहाब व रज़्ज़ाक़ व फ़त्ताह अल्लाह है, मुमिन व मुहैमिन अज़ीज़ जब्बार अल्लाह है, क़वी व अज़ीज़ व मतीन अल्लाह है, सारे कमालों का मालिक वो अल्लाह है। लिहाजा जब कमालों का मालिक वो है, फिर इलाह होने का हक भी उसी का है, इबादत करना भी हक उसी का बनता है। दावत दे रहे हैं, मुशरिकीन मक्का ने मारना शुरू कर दिया। ज़रबऊ ज़रबन शदीदन, बड़ी सख्त ज़रबे मारी हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर को भी लहू लुहान कर दिया है, सिद्दीक़ अकबर को भी जख्मी कर दिया है। इतने लहू लुहान हो गए कि बेहोश हो गए हैं। सिद्दीक़ अकबर को उठा के घर ले आया गया, जख्मों को साफ किया गया। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर को होश आ रहा है, हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ऐन अखी, कहाँ है मेरा भाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने जब पूछा है, फरमाया ओ सिद्दीक, अल्लाह के पाक पैगंबर की हालत ठीक है, वो खैरियत से है, कुछ खा लो, जख्मों की वजह से खून बड़ा ज्यादा बह गया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम है, उस वक्त तक मैं सिद्दीक कुछ भी नहीं खाऊंगा हत्ता अंज़ुरू इला हबीबी रसूलल्लाह, यहाँ तक कि मैं अल्लाह के पाक पैगंबर को अपनी आंखों से न देख लूं, उस वक्त तक न मैं खाऊंगा और न मैं कुछ पीऊंगा। ये वो सिद्दीक है। आज तो लोग कहते हैं ना अबू बकर खलीफा फिला फसल नहीं है, अल्लाह के पैगंबर का खलीफा अली है, बिला फसल खलीफा कौन है? अली है। हालांकि अल्लाह के पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को अपना खलीफा बनाया। अपनी जिंदगी के अंदर जब हयात थे, जिंदा थे। लोग तो कहते हैं अब भी जिंदा है, लोग क्या कहते हैं? अल्लाह के पैगंबर अब भी हाँ है, अल्लाह के पैगंबर जिंदा और नमाजें ये खुद पढ़ा रहा है वो जिंदा, और उनको कब्र से निकाल नहीं रहा, वो दफन ही है, वहां पे ही है। ये जरा पता चलेगा ना कौन सिद्दीकी है आज। हजरत सिद्दीक को मानने के बगैर, सिद्दीक की बात पे ईमान लाने के बगैर आगे अपने सिलसिला नबूवत को या सिलसिला खिलाफत को या सिलसिला ईमान को लेके किस तरह जाता है। दरमियान में से सिद्दीक को निकाले तो, सिद्दीक को निकालो तो ईमान मुकम्मल नहीं है। बोलो नहीं है। लोग कहते हैं हम सिद्दीक को मानते हैं, शान सहाबा जिंदाबाद, और अकीदा हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ रखा हुआ है। अकीदा सिद्दीक अकबर के खिलाफ है। सिद्दीक अकबर क्या फरमाते हैं जिंदों और मर्दों के बारे में, यह भी कभी पूछा है? कहते हो जी हयात है, हयात है, हयात। अगले दिन एक नेट पे एक क्लिप देख रहा हूं, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मौलवी है, मैं नाम लेना बेहतर नहीं समझता, वो कहता है कि हमारे अकीदे की किताब 1300 हिजरी में छपी है। कब छपी है? 1300 से कुछ ऊपर भी उसने बताया, 60 बताया 40 बताया, कब 1300 फलां के अंदर हमारे अकीदे की किताब छपी है। ममातियों के पास इनके अकीदे की किताब ही नहीं है।
میں نے کہا واہ بیٹا واہ، اگر 1360 سے پہلے جو لوگ مر گئے گویا وہ تو اسلام پہ نہیں مرے نا، ان کا عقیدہ کدھر گیا؟ صدیق اکبر نے تو وہ کتاب پڑھی ہے، وہ کتاب جو 1360 میں لکھی گئی ہے، فاروق اعظم نے وہ کتاب، عثمان و علی نے وہ کتاب، 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے وہ کتاب تو پڑھی، گویا تیرے خیال کے مطابق جو یہ کتاب جس نے نہیں پڑھی اس کا عقیدہ ٹھیک، اللہ اکبر۔ اور وہ سب کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء کی حیات برزخی ہے، حیات کیا ہے؟ برزخی ہے۔ اور یہ کہتا ہے، ہماری کتاب کہتی ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، ان کی حیات دنیاوی حیات ہے۔ دنیاوی حیات ہے تو پھر دنیا میں نظر کیوں نہیں آتے؟ دنیا میں اللہ کے پاک پیغمبر جب زندہ تھے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے تھے اگر کوئی بندہ بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھے تو میں محمد چاہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو کہوں لکڑیاں کٹھیاں کرو، اس کے گھر کو میں محمد آگ لگا دوں۔ یہ حدیث سنی ہے کئیوں نے، بعض نے سنی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنی ہو، میں آج بتا رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے تو اس کے گھر کو جلانے کے لیے میں کہتا ہوں نوجوان لکڑیاں اکٹھی کریں۔ اور اللہ کا پیغمبر خود زندہ ہے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ جو کیس اللہ کے پاک پیغمبر بناتے تھے مسجد میں نماز نہ پڑھنے والوں پر، تو آج وہ کیس پیغمبر پر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کوئی کہے زندہ ہیں تو خیر، بہرحال یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ما کلمت احدا فی الاسلام، او لوگو او ابو بکر کی فضیلت میں محمد کی زبان سے سنو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی، میں نے جس بندے سے بھی اسلام کے بارے میں بات کی ہے، میں نے جس بندے کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے، ابا علی، ہر بندے نے مجھے انکار ہی کیا ہے، ہر بندے نے مجھے انکار کیا ہے، میری دعوت کو نہیں مانا ہے، الا وراجعنی فی الکلام، اور میری بات کی، میری دعوت کے بدلے میں مجھے کھری کھری باتیں سنائی ہیں، مجھے الٹا باتیں سنائی ہیں، تانے دیے ہیں مجھے لوگوں نے۔ الا ابا بکر، الا ابن ابی قحافہ، ہاں مگر ابو قحافہ کا جو بیٹا ہے صدیق اکبر ہے، جو اس نے کیا کیا، قبل واستقام علیہ، میری پہلی دعوت کے اوپر صدیق نے میری بات کو قبول کیا ہے، میری بات کو مانا ہے، واستقام علیہ، اور اسی کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اسی کے اوپر ڈٹا رہا ہے صدیق اکبر۔ صدیق وہ ہے جس نے محمد سے دلیل نہیں مانگی ہے، بغیر دلیل کے محمد کی بات کو مان لیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب معراج کے اوپر گئے ہیں، رات کو جب معراج اللہ کے پاک پیغمبر کو ہوا، صبح اللہ کے پاک پیغمبر نے مشرکین مکہ کو بتایا میں رات کو میں نے سفر کیا ہے، معراج پہ میں گیا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ، جب گیا ہوں تو یہ ہوا ہے۔ ابو جہل ادھر سے اٹھا سیدھا صدیق اکبر کے پاس آ گیا، آ کے صدیق اکبر کو کہتا ہے او صدیق، او ابو بکر، تو کہتا ہے وہ محمد سچ کہتا ہے، تو بڑا اس کی باتیں کرتا ہے، تذکرے کرتا ہے، آج تو اس نے انہونی بات کہہ دی ہے، عجیب بات کہہ دی ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا ایک آدمی یہ کہے میں رات کو اٹھاؤں مسجد حرام سے
से मस्जिद अक्सा तक गया हूँ और मस्जिद अक्सा से मैंने अर्श मुअल्ला तक की सैर की है और फिर मैं रातों रात वापस आ गया हूँ। और सिद्दीक वो बंदा सच कहता है कि नहीं? सिद्दीक ने फरमाया नहीं नहीं, वो सच नहीं कहता। अबू जाल कहने लगा वो तो मोहम्मद जिसके ऊपर तू ईमान लाया है वो कह रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं ओ अबू जाल सुन ले, कोई और कहे तो नहीं मानूंगा, अगर मोहम्मद कहता है तो सच कहता है, अगर मोहम्मद ने कहा है तो मैं सिद्दीक मानता हूँ। जब अबू जाल की ये बात, सिद्दीक का ये जवाब अल्लाह के पाक पैगंबर ने सुना, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक, तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है। और इस सिद्दीक की सदाकत को लोगों ने जुटलाने के लिए रिवायतें बना दी कि लम यकज़ब इब्राहीम इल्ला सलासा कज़बातिन, इब्राहीम ने 3 झूठ बोले मगर 3 झूठ बोले हैं। ये रिवायतें बना के बुखारी के अंदर घुसेड़ के रख दी हैं और कहती हैं इब्राहीम ने 3 झूठ बोले हैं, जिसको अल्लाह का कुरान कहता है इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, वो अल्लाह का सच्चा नबी था। अल्लाह फरमाती है मेरा इब्राहीम सिद्दीक पहले था, नबी बाद में था। सिद्दीक पहले था, नबी बाद में था। और शियों ने क्या किया? रिवायतें बना के अहले सुन्नत की किताबों में, रिवायतें बना के अहले सुन्नत की किताबों में जी इब्राहीम ने 3 झूठ बोले। तो फिर जब बात अंदर घुसेड़ी तो बाद में कहने लगे जिसको अल्लाह सिद्दीक कहे उसने 3 झूठ बोले। उसने कितने बोले? तो जिसको तुम सिद्दीक कहते हो उसने कितने बोले होंगे? यह सिद्दीक की सदाकत को दागदार करने के लिए ऐसी रिवायतों का मंबा बनाकर घुसेड़ा गया है। हम ये मानते हैं, हमारा ये अकीदा है कि इब्राहीम ने कोई एक झूठ भी कभी नहीं बोला है। अल्लाह। और सिद्दीक कहते भी उसे हैं जो भूल कर भी कभी झूठ ना बोले। सिद्दीक होता वो है। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फरमाया ओ सिद्दीक तो सच्चा है, तो क्या है? तो सच्चा है, तो सिद्दीक है। तो सिद्दीक अकबर का ये सिद्दीक का लक़ब इतना पसंद आ गया। अल्लाह के कुरान की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो शख्स जो सच के साथ आया, व सद्दक़ बिही, और तस्दीक भी की और सच किया। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग तक़वे वाले हैं, यही लोग ईमान वाले हैं। मुफस्सिरीन किराम आदे कहती हैं जा अब सिद्क से मुराद मोहम्मद है, व सद्दक़ बी से मुराद सिद्दीक अकबर है। सच लेके मोहम्मद आया और उसकी तस्दीक सिद्दीक ने की है। लिहाजा सिद्दीक का सच्चा होना, सिद्दीक होना अल्लाह के कुरान की नस से भी साबित है। सिद्दीक की सदाकत तो अल्लाह के कुरान से साबित है। इसीलिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है, आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। और सिद्दीक अकबर का दूसरा कमाल देखिए, तवज्जो करना हो मुसलमानों, सिद्दीक अकबर की कितनी फजीलत है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, ये मेरे सामने सूरह तौबा है, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह करीम फरमाती है ओ लोगों आओ मैं अल्लाह तुम्हें बताऊं, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरल्लाह, अगर तुम मेरे मोहम्मद की मदद नहीं करोगे, ये ईमान वालों को भी कहा जा रहा है, अगर तुम मेरे मोहम्मद की मदद
اگر تم میرے محمد کی نصرت نہیں کرو گے فقد نصر اللہ، تو قسمیہ بات ہے اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، اللہ اس کی مدد، اللہ تو تمہارا امتحان کر رہا ہے، تم میرے محمد کی مدد کرو، اور تم نے مدد کرنی ہے تو ما تحت الاسباب کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ ما تحت الاسباب کے اندر کرنی ہے۔ یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی قرآن نے کہا نا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، اور جب اللہ نے مدد کی ہے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے حواریو کون من انصاری اللہ، تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا جی غیر اللہ سے مدد مانگی کہ نہ مانگی عیسیٰ نے، عیسیٰ نے غیر اللہ سے مدد مانگی کہ نہ مانگی؟ اور اتنے بے وقوف ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے نام نہاد مناظر، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ساتھ میں دوسرے آدمی سے 5 روپے لیتے، جی 5 روپے مجھے دو، جی یہ میں نے 5 روپے ان سے لیے، میں نے مدد لی کہ نہ لی؟ اے بے وقوف ہو، اس کو کون کہتا ہے مدد لینا؟ یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ اسباب کے اندر مدد ہے۔ اسباب کے اندر مدد آپ کافر سے بھی لے سکتے ہو، کافر سے بھی لے سکتے ہو، پھر جتنی مدد تیرا پیر کر سکتا ہے اتنا تو کافر بھی کر سکتا ہے، اتنی مدد تو کافر بھی کر سکتا ہے۔ ایک موقع تھا جب اللہ کے پاک پیغمبر نے مشرکین سے مدد لی تھی، مشرکین سے مدد لی تھی، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا جب اللہ کے پاک پیغمبر جہاد پہ جا رہے تھے، مشرک نے پیچھے سے آواز لگائی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لن استعینو بمشرکن، میں کسی مشرک سے مدد، وہ ایسا موقع تھا جب مدد اللہ کے پاک پیغمبر نے لی، وہ ایسا موقع تھا جب اسلام کمزور تھا، اور جب اللہ کے پیغمبر نے انکار کیا وہ ایسا موقع تھا جب اسلام غالب تھا۔ تو بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ اسلام کمزور ہو تو بڑے خطرے سے چھوٹے خطرے کو لے لینا، جیسے کہتے ہیں نا کتا تے سور دو ہون تے کیاں نال، کتیاں نال رکھ کے نو تے سورے ہاں، وہ بولو تے صحیح نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ جو اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے محمد کی مدد نہیں کرو گے تو پکی بات ہے اللہ تو محمد کی مدد کر چکا ہے۔ اللہ کب مدد کر چکا ہے؟ اللہ فرماتی ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب میرے محمد کو کافروں نے میرے محمد کے گھر سے نکال دیا، میرے محمد کے علاقے سے نکال دیا، اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کے لیے نکل گئے، جب نکل گئے ثانی اثنین، اللہ کے پاک پیغمبر 2 میں سے دوسرے تھے، 2 میں سے، ذرا ایمان سے بتاؤ یہ 2 کون ہیں؟ ایک محمد ہیں اور دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جا رہے ہیں، ہجرت کا موقع ہے، چلتے چلتے اللہ کے پاک پیغمبر کو چلتے چلتے حضرت صدیق اکبر کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، یا رسول اللہ میں صدیق آپ کو اٹھاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او صدیق میں ایسا پیر نہیں ہوں جو مریدوں پہ بوجھ بنوں، میں اپنے پاؤں سے چلوں گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت صدیق اکبر نے جب اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، حتیٰ کہ ایک شیعہ عالم بھی اس بات کو مان گیا کہ صدیق کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا، اب محمد کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، محمد کا بوجھ اٹھایا ہے، نبوت کا بوجھ اٹھایا
اٹھایا ہے تو صدیق اکبر نے اٹھایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اللہ کی پاک پیغمبر کو جب اپنے کندھوں پہ اٹھایا مجھے اس دن پتہ چلا نبوت کا کتنا بوجھ ہوتا ہے، نبوت کا کتنا وزن ہوتا ہے، کیونکہ ادھر سے اللہ کریم اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو فرما رہے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میرا محمد میں تیرے اوپر بہت ہی بوجھ وزن والا کلام ڈال رہا ہوں، بڑا بوجھل کلام تیرے اوپر ڈال رہا ہوں۔ قرآن بھی بوجھل ہے، اور قرآن جب محمد کے اندر آ گیا تو پھر اندازہ کیجئے نا وزن کتنا زیادہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن اللہ کی پاک پیغمبر کو حضرت صدیق اکبر نے جب اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے تو صدیق اکبر نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، یوں زمین پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر جو کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کو اٹھا لیا اور اٹھا کے لے کے چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑا موقع تھوڑا ٹائم چلے ہیں، تھوڑا راستہ مسافت طے کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او صدیق اب مجھے اتار دے، میں نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے یہ فرمایا مجھے نیچے اتار دے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہیں اللہ کے پاک پیغمبر تل کا بے تل کا کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے ہیں، کہیں اللہ کے پاک پیغمبر اب یہ نہ فرما دیں پہلے تو نے اٹھایا ہے اب میں تجھے اٹھاؤں گا، اور صدیق یہ کام کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ محمد جیسے پیر سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ محمد کسی کا قرض اپنے اوپر چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو لے کے صدیق اکبر چلے گئے، جو ہی چلے غار ثور کے اندر آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ نے 100 اونٹ رکھ دیے ہیں، جو لے کے آئے گا 100 اونٹ اس کو دیں گے۔ اللہ کے پاک اللہ اکبر۔ یہاں پہ بڑا کمال لکھتا ہے ایک مورخ، دیکھو لوگو جب انہوں نے 100 اونٹ رکھے ہیں، مشرکین مکہ نے صدیق کی بھی وہی قیمت ڈالی ہے جو محمد کی ڈالی، حالانکہ صدیق امتی ہے، محمد نبی ہے، محمد نبوت والا نبیوں کا بھی امام ہے، لیکن جنہوں نے محمد اور صدیق کی قیمت رکھی ہے انہوں نے قیمت ایک رکھی ہے، 100 اونٹ دوں گا جو لے کے آئے گا صدیق اور صدیق کے ساتھ محمد کو۔ اللہ فرماتی ہیں اِذْهُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، کدھر تھے؟ قرآن کہتا ہے، تاریخ کی بات نہیں ہے۔ اور صدیق کی اگر صحابیت کے اوپر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے ساتھ کا پرکٹ کافر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جس مولوی نے کہا کہ جی صحابہ کو کافر کہنے سے بندہ کافر، ایسا مولوی، اس کے لیے مجھے فتویٰ بھی نہیں ہے معلوم کہ اس مولوی کے لیے فتویٰ کیا دوں گا۔ میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں جو مولوی یہ کہتا ہے کہ صحابی کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، یہ غٹ ولد زنا ہے، پشتو کا لفظ ہے، یہ زنا کی اولاد پیداوار ہے، یہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے، یہ حرام کی پیداوار ہے۔ صحابہ جن کے ایمان پہ اللہ کا قرآن دستخط کر رہا ہے، وہ جو اللہ کا قرآن جو کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ آپ سے فیصلہ کرواتا ہوں، اگر پیغمبر کی معیت میں رہنے والے صحابہ کی اس آیت کا مصداق اگر وہ صحابہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر قیامت تک کوئی بھی۔ ان آیات کا مصداق رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ، اگر ان آیات کا مصداق اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے لوگ نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور پیغمبر کے زمانے میں جو صحابہ ہیں، پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں، ان کے ایمان پہ شک کرنے والا یا ان کے بارے میں یہ کہنے والا کہ جی ان کو اگر کافر کہا جائے تو بندہ کافر نہیں ہوتا ہے، ان کو کافر کہو تو بندہ کافر نہیں ہوتا ہے، پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں تیرے باپ میں شک ہے، تیرے باپ میں شک ہے۔ جو قرآن پہ شک کرتا ہے اس نے قرآن پہ شک کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن جو کہتا اللہ 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 فرماتی ہیں یذوہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں پہ تھے؟ غار کے اندر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صحابی سے۔ اللہ کا قرآن صدیق کو صحابی کہتا ہے، اللہ کا قرآن ثانی اثنین کہتا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبی، جب وہ اپنے دوست اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، او میرے صحابی، او میرے دوست، لا تحزن، غم نہ کھا، غم نہ کھا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوف ہوتا ہے اور دوسرا غم ہوتا ہے۔ غم دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ کسی کا نقصان ہو جائے بندہ غمگین ہوتا ہے، نقصان کی وجہ سے۔ بیٹا مر جائے غمگین ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور جب اپنی موت کا خطرہ آ جائے تو خوف ہوتا ہے، اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، دوسرے کی جان کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے لفظ ایسا استعمال کر دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، او صدیق خوف نہ کر۔ اگر صدیق اپنے بارے میں ڈرتے ہوتے تو پھر بات ہوتی لا تخف۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحزن، او صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، مدرسہ پڑھنے والے طالب علم سمجھتی ہیں تثنیہ کا صیغہ ہے معنا، معنا جمع کا صیغہ ہے معنا، ہمارے ساتھ ہے اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہا کیونکہ موسیٰ پیغمبر جب وہاں پہ اپنے دور کے اندر اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم والے جا رہے ہیں، بنی اسرائیلی جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا کہتی ہیں؟ او موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ تو نے ہمیں مار دیا ہے، انا لمدرکون، ہم گھیرے جا چکے ہیں۔ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً دائمتاً عاجلہ، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرعونیوں کو جب دیکھا بنی اسرائیلیوں نے، وہ کہنے لگ گئے او موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ جب وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ او میری قوم والو، الا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ معیہ، میں اکیلے کے ساتھ، ان معی ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا معی ربی، رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کے ایمان پہ یقین
نہیں تھا، اور اللہ کے پیغمبر کو صدیق کے ایمان پہ یقین تھا، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی سند جتنی اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ کے قرآن نے صدیق کی دی ہے، کسی اور کی بھی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں او لوگو ان امن الناس علی صحبتی و مالی ابو بکر، او لوگو میری صحبت کے اندر جس بندے نے اپنے مال اور جس بندے نے اپنی صحبت اور مال کے اعتبار سے میرے اوپر احسان کیا ہے، ان میں سب سے بڑا اور پہلا خاص ہے تو صدیق اکبر ہے۔ میں محمد نے ہر کسی کا قرضہ دنیا پہ چکتا کر دیا ہے، ادا کر دیا ہے، لیکن صدیق کا قرضہ باقی ہے، صدیق کا قرضہ میرا رب قیامت کو ادا کرے گا۔ صدیق کا ابھی بھی اسلام پہ قرض ہے، صدیق اکبر کا ابھی بھی قرض ہے۔ اور ابو بکر کیوں کہا؟ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا بکرۃ و اصیلا، بکرا کہا جاتا ہے صبح کو، بکرا کس کو کہا جاتا ہے؟ صبح کو، اور انتہائی صبح کو جب روشنی آتی ہے بکرۃ و اصیلا۔ تو ابو بکر صبح کو کیوں بکرا کہا جاتا ہے؟ کہ وہ سب سے پہلا وقت ہوتا ہے، سب سے پہلا وقت ہوتا ہے۔ اور ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر سب سے پہلے نیکی کرنے والا تھا، سب سے پہلے سب سے پہلی نیکی کرنے والا، اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ابو بکر ہے جس نے اپنا مال خرچ کیا، 7 یا 9 غلام آزاد کیے صدیق اکبر نے، جس میں حضرت بلال بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے، اور فرمایا کرتے تھے یہ میرا شوق ہے کہ میں اسلام پہ اپنا مال خرچ کروں، میری خواہش ہے میں اسلام پہ مال خرچ کروں۔ ہماری بھی ہے نا جی؟ ہاں ہماری انشاءاللہ والی ہے۔ اپنا ذاتی بھی کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تو اللہ چاہے گا نا، اپنا ارادہ بھی ہے، وہ ارادہ تو لکھا دو۔ ہاں لکھتا نہیں ہوں، خیر لکھنے والا اور ہوتا ہے، لکھنے کے بغیر ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے پہ مال خرچ کریں گے، اور حلال مال خرچ کریں گے۔ کیسا؟ حلال مال۔ اور اللہ اس مال کو پسند بھی کرتے ہیں، حلال مال کو، جو حلال نہ ہو اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں او ابو بکر انت صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا دوست تھا، وصاحبی علی الحوض ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی۔ او صدیق تو پہلا وہ بندہ ہوگا جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا انسان و صدیق۔ اور انت عتیق اللہ من النار، تو اللہ کی طرف سے آگ سے بچایا ہوا ہے، تجھے کبھی بھی جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں ہے۔ یہ گارنٹیاں دینے والا محمد الرسول اللہ ہے، یہ ضمانتیں دینے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جس کو جنت کی خوشخبری اور جنت کی ضمانتیں اور جنت کی خوشخبریاں اور سند محمد الرسول اللہ دے دے، اسے پھر جنت کا حق اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ محمد نے صدیق کو جنت کا حق دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، او لوگو میری امت میں سے میری امت کے اوپر رحم کرنے والا رحیم سب سے زیادہ ہے تو صدیق ہے۔
सिद्दीक मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पे रहम करने वाला है। इतना कमाल वाला साहबी, इतना बाकमाल साहबी ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के पाक पैगंबर बीमार थे, मरज़ के हालत के अंदर थे। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद, सहाबा किराम भी मौजूद। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह ला वहुम यंतज़िरूनका, बल्कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप आएंगे और आप नमाज पढ़ाएंगे, आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर पे फिर बोए बेहोशी आ जाती है, बेहोशी तारी हो जाती है। जो ही अफाका होता है फिर पूछते हैं असल्लन्नास। आयशा सिद्दीका वही जवाब देती हैं नहीं या रसूल अल्लाह आपके इंतजार में हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मुरू अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। अल्लाह के पाक पैगंबर के हुक्म की तामील करते हुए मुख्तसर करता चला जा रहा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर के हुक्म की तामील करते हुए सिद्दीक अकबर ने अल्लाह के पाक पैगंबर के हुक्म पे नमाज सहाबा को पढ़ाई है। सहाबा को अल्लाह के पाक पैगंबर ने जितनी नमाजें पढ़ाई हैं, नमाजें पढ़ाते रहे सिद्दीक अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर को थोड़ा सा अफाका जो हुआ, मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। जो ही पढ़ने के लिए गए हैं हजरत सिद्दीक अकबर इमामत करवा रहे हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर पीछे खड़े हैं। सिद्दीक अकबर ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के पाक पैगंबर आ गए हैं। सिद्दीक पीछे हटने लग गए। जो ही पीछे हटने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मकामक या अबा बकर, ओ अबू बकर अपनी जगह पे ठहरा रहे, अपनी जगह पे खड़ा रहे। मैं मोहम्मद नमाज पढ़ने नहीं आया, मैं नमाज पढ़ने। मकाम कया अबा बकर, मालूम ये हो गया अल्लाह के पाक पैगंबर बंद हो गया, नहीं चल रहा है। ये सटा बर्दाश्त करनी है सोखियां, ये बड़े बड़े लोगों को हजम नहीं होती, स्पीकर किधर हजम कर सकता है इन बातों को। ये बड़ों बड़ों को नहीं हजम हुई, इसीलिए उन्होंने तारीख की बड़ी बड़ी किताबें लिख मारी हैं। लेकिन हम सिद्दीक और रफ़क़ाए सिद्दीक के बारे में तारीख से नहीं पूछते हैं। वो जो तारीख का बेटा है वो उनसे पूछे। हम सहाबा को कुरान से पूछते हैं। सहाबा के बारे में कुरान बोल रहा है, हम तो सहाबा को तारीख से तब पूछें जब कुरान खामोश हो। कुरान जो बोल बोल के कह रहा है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुत्तकून। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमा रहे हैं मकाम या अबा बकर, ओ अबू बकर अपनी जगह पे ठहरा रहे, मैं देखने आया हूं आज तेरी इमामत का मुनकिर कौन है। आज पता चले तेरी इमामत का मुनकिर कौन है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने खड़े होके देखा अबू बकर की इमामत के अंदर फारूक आजम भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, अली उल मुर्तजा भी मौजूद हैं, तल्हा जुबैर भी मौजूद हैं, बिलाल भी मौजूद हैं, सारे सहाबा किराम मौजूद हैं। 1.25 लाख कमोबेश सहाबा किराम सिद्दीक की इमामत में नमाज पढ़ने वाले हैं, सिद्दीक की इमामत को मानने वाले हैं। और जो सिद्दीक की इमामत को नहीं मानता वो 1.25 लाख में से किसी एक को भी नहीं मानता मुसलमान। कोई कहे मैं अली को मानता हूं, तो अली तो उसे अपना इमाम मान चुका है। अली तो सिद्दीक को अपना इमाम मान चुका है, तो सिद्दीक को इमाम नहीं मानता। मालूम हुआ तेरा अली से भी कोई रिश्ता नहीं है। अली भी हमारा है, अली भी हमारा है, सिद्दीक भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे,
علی بھی ہمارے، حسنین بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے، طلحہ بھی ہمارے، زبیر بھی ہمارے۔ جس نے میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ پہ ایمان کی بیعت کی ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے، وہ سارے ہمارے ہیں، وہ سارے ہمارے ہیں۔ اور جو اندر کے کالے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ہاں تمہیں علی سے کتنا لگاؤ ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ علی نے کون سی دربار پہ دمالے ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ تم علی علی کرتے ہو، درباروں پہ دمالے ڈالتے ہو، ذرا وہ کتاب بتاؤ نا جو حضرت علی نے لکھی ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے ماننے والے دھمالے ڈالو، ہے کہیں پہ؟ اور جہاں پہ انہوں نے کہا ہو نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگاؤ، حضرت علی خود نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اتنا جواب تو آتا کم از کم بائی پاس تک تو پہنچتا اللہ کے بندہ۔ نعرہ تکبیر نہیں، یہ مسجد سے باہر بھی نہیں گیا، نعرہ تکبیر۔ چلو خیر، یہ ہمارے ہری پور کے خطیب ہوا کرتے تھے، اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے، قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ، وہ یہ نعرے مروایا کرتے تھے ساتھ میں لوگوں سے۔ تو میرا وہ ذوق بھی نہیں ہے۔ کئی خطیب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اونچی سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کا فائدہ آپ کو ہے، یہ میری تعریف، یہ اللہ کی تعریف ہے، آپ کرو آپ کو فائدہ ہوگا، نہ کرو تو میرا نقصان کوئی نہیں ہے۔ خیر بہرحال نعرہ اسلام میں ایک ہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ مولویوں کے بھی نام کے جو نعرے لگتے ہیں یہ نہ لگایا کرو، فلاں صاحب زندہ باد، فلاں صاحب زندہ باد، کوئی بھی زندہ باد نہیں ہے، زندہ باد ذات ہے تو اللہ کی، نعرہ صرف نعرہ تکبیر۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات پیغمبر کا موقع ہے، حضرت صدیق اکبر مسجد میں آ گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، بے ہوش ہیں، غشی طاری ہے، جو ہی ہوش آتا ہے کہتے ہیں من قال ان محمدن قد مات فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ، جس بندے نے کہا محمد الرسول اللہ کے اوپر موت آ گئی ہے، فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا، میں اس بندے کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم کے جذبات ہیں، حضرت فاروق اعظم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی نے صدیق اکبر کو بتایا، او صدیق مسجد نبوی کے اندر فاروق اعظم ان حالات کے اندر ہیں۔ فوراً تیز تیز قلم و قدموں کے ساتھ حضرت صدیق اکبر آئے۔ جب آئے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو حجرہ عائشہ کے اندر آ کی چہرہ انور سے چادر ہٹا کے اللہ کی پاک پیغمبر کی ماتھے پہ بوسا صدیق اکبر دے کے کہتے ہیں تبتا حیا و میتا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی پاک ہے۔ زندگی بھی پاک تھی، موت بھی معلوم ہو گیا جو پیغمبر کی موت کو نہیں مانتا وہ پیغمبر کے پاک ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ پیغمبر نے صدیق کو سرٹیفکیٹ دیا، صدیق نے محمد کو سرٹیفکیٹ دیا، زندگی میں محمد نے صدیق کو سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ پیغمبر کی موت کے بعد اللہ کے پیغمبر کی حیات یا موت کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینے والا سب سے امن الناس اعلیٰ بندہ، سب سے عرفہ بندہ امت میں ہے تو صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کہتی ہیں تبتا حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی پاک ہے۔ پھر مسجد میں تشریف لے آئے، حضرت فاروق اعظم کو فرمایا صبرن یا عمر مہلن یا عمر، صبر کرو عمر، ٹھہر جاؤ عمر، اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ عمر۔ پھر اس کے بعد منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ
خطبہ دیا، الا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو تم میں سے محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، فإن محمدًا قد مات، فإن محمدًا قد مات، فإن محمدًا قد مات۔ صدیق ماتا ماتا کہتی ہے، یہ کہتا ہے حیاتا حیاتا، قرآن ماتا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے افإن مات، افإن، قرآن بھی ماتا کہتا ہے، صدیق بھی مات کہتے ہیں، فاروق اعظم بھی کہتے ہیں عرفت انہ قد ماتا، میں سمجھ گیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم بھی ماتا کہتا ہے، یہ کہتا ہے حیات ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ حیات۔ حیات ہم مانتے ہیں لیکن برزخی حیات۔ کون سی حیات؟ برزخی حیات۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ برزخی حیات کیا ہوتی ہے؟ برزخی حیات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ باہر روڈز نہیں ہے کہ یہ سنتا ہے، پتھر سنتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سلام و جواب سلام کا کچھ دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا، سنتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک زندگی ہے، نوع من الحیات، زندگی کی ایک قسم اس کے اندر موجود ہے۔ اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر کو بعد از وفات زندگی کی ایک قسم حاصل ہے، ایک حیات ان کی ہے، لیکن وہ حیات برزخی حیات ہے، دنیاوی حیات۔ لہٰذا المحند والے نے جو لکھا ہے نرا قرآن و سنت کے خلاف بکواس کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ سارے آنکھوں نا، اس نے قرآن کے خلاف عقیدہ پیش کیا ہے، پیغمبر کی زبان کے خلاف عقیدہ بتایا ہے، صحابہ کے دستخط اور تصدیقات کے خلاف عقیدہ۔ تم جتنے انگوٹھے لگاؤ، تمہارے انگوٹھے صحابہ کے انگوٹھوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، صحابہ کے دستخط کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ نے ان کی حیات کو برزخی حیات مانتے ہوئے، اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ حیات عطا فرمائی ہے، وہ اعلیٰ حیات ہے۔ وہ کیسی حیات ہے؟ اس قبر میں اعلیٰ حیات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ موضوع الگ ہے، لیکن صدیق اکبر کے خطبے کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، او لوگو جو تم میں سے محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، حالانکہ عبادت کرتا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر مور ثبت کرنا چاہتے ہیں، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد رب محمد فإن اللہ حی لا یموت۔ او لوگو جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، آج محمد فوت ہو چکے ہیں، آج محمد کے اوپر موت آ چکی ہے۔ وَمَن يَعْبُدُ مِنْكُمْ رَبَّ مُحَمَّدٍ، اور جو تم میں سے محمد کے رب کی عبادت کیا کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو اللہ ایسا زندہ ہے جس کے اوپر کبھی موت، هو الحي لا إله هو الحي القيوم هو الحي لا إله، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ایسا اللہ ہے الحي القيوم، زندہ ہے اور قائم ہے، اور ایسا زندہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اور جن کو تم کہہ رہے ہو اموات غیر احیاء، وہ مردے اور زندہ، یہ کہتا ہے الانبیاء احیاء، نبی زندہ ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ قرآن کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے احیاء فی قبورہم یصلون، زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر اور نمازیں بھی پڑھ دیں۔ واہ بھیا، ان سے ایک اور حضرت آگے بڑھ گئے، اعلیٰ حضرت۔ کون سے؟ چھوٹے موٹے حضرت کی گل نہیں ہوتی، اعلیٰ حضرت۔
आला हजरत कहते हैं बीवियां भी पेश की जाती हैं, शब्बाशी फरमाते हैं। पैगंबरों के ऊपर, अंबिया पर बीवियां भी पेश की जाती हैं, वो शब्बाशी भी फरमाते हैं। वो जालिमों, अगर ये बात है, नमाजें भी वहाँ पढ़नी है, शब्बाशी भी फरमानी है, तो फिर अल्लाह को मौत देने की ज़रूरत ही क्या थी? जब दुनिया पे ही रहते ना। कैद खाने में तुम उनसे नमाजें पढ़वा रहे हो और वहाँ पे शब्बाशी फरमा रहे हो, किधर जा रहे हो? अल्लाह अकबर। ये सिद्दीक का कमाल जो आपको मैंने बताया, सिद्दीक की सदाकत को, सिद्दीक के अतीक होने को, सिद्दीक की सहाबियत को अल्लाह ने पसंद फरमाया था। क्यों? सिद्दीक ने अपनी जितनी जिंदगी के अंदर 63 साल की जिंदगी हजरत सिद्दीक ने गुजारी। कितनी? जितनी अल्लाह के पाक पैगंबर की जिंदगी थी, इतनी हजरत सिद्दीक की भी जिंदगी थी। जरा मुताबिकत तो देखिए ना, मुवाफिकत तो देखिए ना। फिर अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाते हैं उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा। जिस बंदे ने अल्लाह के रसूल की इताअत की वो उन लोगों के साथ होगा जिन पे अल्लाह ने इनाम फरमाया, मिनन नबिय्यीना, नबियों में, सिद्दीकीना, सिद्दीकों सच्चों के साथ, वशुहदा, और शहीदों के साथ। अल्लाह नबी, अल्लाह का नबी है, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक है, उमर अल्लाह का शहीद है। उमर क्या है? शहीद है। और ये शहीद, सिद्दीक और नबी, जिस तरह अल्लाह ने कुरान की आयत के अंदर जिक्र किया है, इसी तरह अल्लाह ने इनको रोज़ा आयशा के अंदर भी अल्लाह ने इसी निस्बत से मौत भी आई और दफन भी हुए। अल्लाह के पाक पैगंबर सिद्दीक और उमर, अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह के पाक पैगंबर ने भी फरमाया, ओ लोगो अना व अबू बकर व उमरा, मैं और अबू बकर और उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, हमें अल्लाह ने एक ही मिट्टी से पैदा किया है, वफीहा नुदफनो, और हम एक ही मिट्टी के अंदर दफन होंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने एक मौके पे हजरत सिद्दीक अकबर को अपने दाएं हाथ के नीचे रखा और हजरत फारूक आजम को अपने बाएं हाथ के नीचे रख के अल्लाह के पाक पैगंबर चल रहे हैं और फरमा रहे हैं, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, यूं ही क़यामत वाले दिन एक दूसरे के साथ बगलगीर हो के उठेंगे। ये लिसाने पैगंबर से जो सिद्दीक का मकाम बयान हुआ है, ये सिद्दीक इस्लाम का हीरो है, ये इस्लाम का हीरो है। और सिद्दीक की सदाकत, खिलाफत और इमामत को मानने के बगैर न कुरान मुकम्मल है, न नबी का पैगाम मुकम्मल है। नबी के पैगाम को पहुँचना हो, कुरान को पहुँचना हो, अल्लाह अकबर। यूं समझ लीजिए, ऊपर पैगंबर का मकाम, नीचे सिद्दीक का घर, नीचे फारूक का घर। फारूक बाहर से भी नबी को देखना चाहे नहीं देख सकता जब तक सिद्दीक के घर से हो के न जाए, और फारूक आजम सिद्दीक के घर से हो के न जाए तो नबूवत के महल तक नहीं पहुंच सकता। तेरी क्या हैसियत है कि तू इन सहाबा को दरमियान से निकाल दे और से मोहम्मद तक पहुंच जाए? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनकी सीरत और किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल